کہاں جلوہ گر ہوئے تھے جو عرش پر جلوہ گر نئے نرالے نرالے بھی نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب طرب عرب ساما مہمان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے کشور رسالت کے بادشاہ آ رہے ہیں عرش پر جلوہ گر ہو رہے ہیں سامان نئے بھی ہونے چاہیے نرالے بھی ہونے چاہیے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے سامان نئے تھے نرالے تھے دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے باہر ہے شادیاں مبارک چمن کو آتیاں مبارک ہر باہر ہے شادیاں مبارک چمن کو آتیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں میری لے ہے میری وہ وہاں دوسری فلک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل بولتے تھے یہ گھر انا پلک پر حضور آ رہے گئے وہاں پلک پر اور یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں پلک پہ شادی رچی تھی اور زمین پر دھومیں مچی تھی وہاں پلک پر اور یہاں زمین میں رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں اور ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے اور ادھر سے نفحات اٹھ رہے وہ خوشبوؤں کے بھبکے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی نورانیت کا یہ عالم حضور کے رخ زیبا کا وہ عالم کہ یہ چھوٹ پڑتی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی ہے وہ رات کیا جگمگا رہی جس جگہ جگہ نسب آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ دلہن حدیثوں میں آیا ہے اعلیٰ حضرت نے نہیں بنائی کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا قیامت سے پہلے جب اٹھایا جائے گا وہ دلہن جو ہے نا دلہن وہ خوب سجی ہوئی ہوتی ہے اگر سامنے دولہا ہونا
تو اس کے حیا کا کیا کہنا؟ اب دولہا کے جلوے ہیں تو نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا سنور کے نکھرا نکھر کے سنورا اور سنور کے نکھرا اور حجر اسود کعبے کے دیوار میں کونے میں حجر اسود ہے نا وہ کیا لگ رہا تھا وہ لگ کیسا رہا تھا سنو نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے حجر کے صدقے کمر دل دلہن کی طرح سجا ہوا گیا سامنے دولہا ہے اور نظر میں دولہا کے پیارے جلوے اور حیا سے محراب سر جھکائے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے اس سیاہ پردے کے منہ پر تجلی ذات کا رنگ سیاہ ذات بحت سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بحت سے سیاہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں نا تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں کارڈ تقسیم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا مہمان آتے ہیں بارات آتی ہے اعلیٰ حضرت نے ان تمام باتوں میں حضور کی مدح کی ہے بس حضور کی مدحت میں ہی حضور کی اعلیٰ حضرت کا کلام چل رہا کہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے طاؤس کہتے ہیں مور کو اور مور جو اپنے پنکھ پھیلا کر جب رقص کرتا تب وہ کیسا لگ رہا ہوگا امام کہتے ہیں دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا 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 ارے حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے دلہن کے یہاں جھومر بھی ہوتا ہے ماتھے پر دلہن کا منہ یوں جھومر ایسے وجد دلہن کا منہ یوں اور جھومر ایسے کعبے کے اوپر پر نالا میزاب ایسا جیسے دلہن کے ماتھے پر جھومر حرم کو خود وجد آر یہ جھوما میزاب زر کا جھومر یہ جھوما 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 یہ جھوما 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 یہ جھوما میزاب زر کا جھومر بہار برسی تو موتی جھڑ کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر ارے
حتیم کی گود میں بھرے دے ہوا برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دلہن کی سہیلیاں دلہن سے بڑی چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، چھیڑتی ہیں، اٹکھیلیاں کرتی ہیں، کبھی یوں چھیڑتی ہیں کبھی یوں چھوڑتی ہیں، میری شادی ہوگی چھیڑتی ہیں نا۔ اب کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا اور دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، اٹکھیلیاں کون کر رہا ہے؟ نسیم گستاخ آنچلوں سے، آواز ہے نا اس کی آنچلوں سے کھیل رہی ہے۔ اور وہ خوشبو کا عالم کیا تھا؟ سنو سنو، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال پہ بسا رہے، غزال بسا رہے، سامان نیا گئے نرالا گئے، پہاڑیوں کا وہ حسن تصویر، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تم کی صبا سے سبز میں لہریں آتی، ایسا لگتا تھا دوپٹے دھانی چنے ہوئے، آئے دوپٹے دھانی چنے ہوئے، نیا سامان نرالا سامان، حضور کو معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے، ہر کوئی تیار ہو رہا ہے، اور نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا۔ جب شادی ہوتی ہے نا دولہا کے ساتھ دولہا کے دوست بھی تو ہوتے ہیں نا، خوشیاں منانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، نہاتے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ڈیزائن کے پہنتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کے موجے چھڑیاں، یہ چھڑیاں لچکا، یہ سب وہ بیل بوٹے ہوتے ہیں نا، کوئی باریک ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے، یہ سب نام ہوتے ہیں، یہ سب ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ کوئی یہ سلائی والا سمجھے گا اس کو، کوئی ماسٹر، کہ موجے چھڑیاں تھی، دھار لچکا، حباب تابا کے تھل تکے تھے، حباب تابا کے تھل تکے۔ ارے محبوب نے آنا ہے، سامان نیا چاہیے، نرالا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے، رنگ و روگن ہو جاتا ہے، یہ پرانا ہو گیا اس کو نکالو نیا لے کر آؤ، یہ پردہ بہت پرانا ہو گیا اس کو ہٹاؤ نیا لے کر آؤ، صوفہ بھی نیا چاہیے، قالین بھی نیا چاہیے، مہمان آنے والے، اللہ کے محبوب آنے والے گئے تو پرانا پرداغ ملگجا تھا، پرانا بھی تھا پرداغ بھی تھا، چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی، چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ، چاند مل گجا اس کی چاندنی بھی مل گجی، پرانا تھا۔ چاند چھپ گیا تھا 27، آج وہ چاند نظر آ رہا ہے، چھپ گیا چاند، نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، چاندنی کا فرش اٹھ گیا۔ اب فرش کون سا؟ ملائکہ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور نوری فرشتے جب یوں ایسے دیکھ رہے ہیں تو نوری فرشتوں کی نگاہوں سے نور کا ایک تار نکل گیا، وہ تار اتنے تار تھے، وہ سلسلہ جو ہے نا وہی فرش بن گیا۔ فرش بھی کیسا؟ فرش بھی کیسا؟ کبھی سنا ہے بادلہ فرش؟ یہ بادشاہوں کیا ہوتا ہے؟ نقش و نگار والا، بادشاہوں کے محل میں بادلہ فرش، جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے ملائکہ حضور کی زیارت کے لیے کھڑے، جب ان کے نور بھری آنکھوں سے نور کا سلسلہ نکلا، وہی تار وہی سلسلہ فرش بن گیا، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں، سامان نئے چاہیے، نرالے چاہیے۔ ارے پرانا پرداغ
مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا اور ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے کیا مزے لے رہے تھے کیا مزے ہو رہے تھے امام یاد کرتے ہیں کہتے کاش ہم بھی ہوتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن ہم نہ ہوتے ہم اس گلشن کی خاک ہوتے کیا ہوتے ہم اس گلشن کی خاک ہوتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن تو پھر لپٹ کے قدموں سے لیتے اترا مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے ہزاروں ملائکہ کی جھرمٹ میں فرشتوں کی فوج لے کر آئے آنے میں والے میں کون کون تھا سنو روایتوں میں آتا ہے جبریل بھی تھے میکائیل بھی تھے اسرافیل بھی تھے اور یہ روایت بھی آتا ہے کہ براق کی یہ جو لگام ہوتی ہے اس کو تھامنے والے کون تھے میں آپ بتاؤں ذرا مثال دوں جب شادیاں ہوتی ہیں تو دولہا کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے اور دولہا کا جو عزیز ہوتا ہے نا بڑا وہ ایسی لگام پر چل رہا ہوتا ہے اور رکاب پر بٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور براتی ایسے یوں دو روزہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے اور پھر نچھاور ہو رہی ہوتی ہے لوٹنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور حسب توفیق اپنے اپنے تحفے لوگ لے کے آتے ہیں کوئی لفافہ لے کے آتا ہے کوئی گفٹ لے کے آتا ہے خوشی میں شامل ہوتا ہے نا سمجھو نا اعلیٰ حضرت تمام باتوں کو بیان کر کے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں امام کہتے ہیں کہ خدا کی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ارے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جھینا کا دھونا بنا رہے ہائے 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 جھینا کا دھونا بنا رہے جب آتا ہے تو پھر نچھاور بھی ہوتی ہے اب دولہا بنے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹرا تھا باڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹرا تھا باڑا یہ چاند سورج مچل 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 کر کے چاند جبھی کی خیرات مانگتے ہائے ہائے جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی وہ کٹورے تاروں نے بھر لیے کٹورے تاروں نے بھر لیے اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بچا بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بناؤ جنت کا رنگ و روغن اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ خبر یہ تحویل مگر کی تھی
موسم بدلنے والا ہے، موسم بدلنے والا ہے، بہار آنے والی ہے، بہار آنے والی ہے۔ خبر یہ تحویل مگر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، تو وہاں کی پوشاک زیب تن کی اور یہاں کا جوڑا بڑا چکے یہاں کا جوڑا بڑا چکے۔ اب سنو باراتی کون ہے، کیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور کا صحرا تو دیکھو، تجلی وقت کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نشاور۔ میں نے کہا نا ہر کوئی آتا اپنے حساب سے ایک تحفہ لے کر، کوئی لفافہ، کوئی تحفہ، کبھی کوئی یہ، کبھی وہ، کوئی سونے کا سیٹ، کوئی یہ، ہوتا نہیں ہوتا؟ جب میرے محبوب دلہا بنے، تجلی وقت کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تو رویا ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر لائن لگی ہوئی اس طرف، ایک ادھر لائن لگی ہوئی اس طرف، تو رویا کرسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے، کھڑے سلامی کے واسطے، کھڑے سلامی کے واسطے۔ اسلام گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پر چم جھکا دیے گئے، تو رویا قدسی پر جمع کر سلامی کے واسطے، ہائے کھڑے سلامی کے واسطے۔ امام کہتے ہیں سارے لے رہے تھے، نشاور ہو رہی تھی، جو ہم دیوانوں تے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک، گھوڑے پر جو پشت پر جو سیٹ ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں زین، تو ابھی تو آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ابھی تو پشت پر آئے بھی نہ تھے۔ کیا ہوا؟ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت۔ شلت کہتے ہیں توپیں چھوڑی جاتی ہیں، توپیں۔ جب کوئی بادشاہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جیسے عرب میں بھی رواج ہے، جب عید ہوتی ہے تو عید سے پہلے توپیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 14 اگست کو اس توپوں کی اسلامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے شلک چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، وہ صدا شفاعت دی مبارک مبارک مبارک۔ میرے آقا بیٹھ نہیں رہے تھے، وہ کہا جبریل میری امت کا بتا، تو فرماتے اللہ نے آپ کی امت پر بڑا کرم کرنا، بخش دینا ہے، آپ آئیں حضور۔ سبحان اللہ، جب پتہ چلا نا کہ امت بخشی جائے گی، رخ سہانی گھڑی پھرے گی، تو پھر صدا شفاعت نے دی مبارک۔ ارے گناہ مستانہ جھومتے تھے، یہ ہوتا ہے گناہ گار، ایک ہے گناہ، وہ گناہ بھی جھوم رہے تھے، ورنہ گناہ کو یہ فکر تھی کہ میری وجہ سے حضور کے امت جہنم میں جائیں گے، جس کا دکھ حضور کو۔ اس بات پر گناہ بھی بڑا غمگین تھا کہ جب سنانا کہ کرم نوازی ہوگی تو گناہ مستانہ جھومتے تھے، گناہ مستانہ جھومتے۔ جیسے حضور آئے بیٹھنے کے لیے، جب براق کی نظروں میں حضور آئے تو براق نے شوخی دکھانی شروع کر دی، اچھلنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ اچھلا کیوں؟ امام کہتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا،
غزال دم خردہ سا بھڑکنا. جب سانس چڑھ جاتی ہے نا ہرن کی، جب ہرن دوڑتا ہے اور جب اس کی سانس چڑھ جاتی ہے تو کیسا ہانپتا ہے. حضور کو دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی. کیوں؟ ارے شعائیں بکے اڑا رہی تھی. حضور کے چہرے پر نورانیت کا یہ عالم تھا کہ وہ جو شعائیں تھی وہ بجلی بن کر، صاعقہ بن کر اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس سے برداشت ہو نہیں رہا تھا. شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ صاعقے تھے، تڑپتے آنکھوں پہ صاعقے. ایسے میں جس کو دیکھو آ گیا، مجھے بھی یہ دو، مجھے بھی وہ دو. وہ دولہا آ گئے، مجھے یہ چاہیے، وہ دولہا اب صدقہ مجھے دو، وہ مجھے دو، وہ تو ہو مجھے دو. ایسے میں آنے والا کہتا ہے ہجوم امید ہٹاؤ. ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. جو مانگتے ہیں تو ہٹاؤ. ارے ہٹاؤ بابا، جو مانگتے ہیں دو. اپنی اپنی امیدیں لے کے آگے وہ دو نا یار، دو. ہجوم امید گھٹاؤ، نہیں گھٹتے. ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، پھر ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. حضور کی سواری اٹھی جو کرتے رہے منور، وہ نور ورزاں کے راستے بستے راستے پر پھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل. ایسا لگتا جیسے بادل نور کے بادل ہیں اور جناب موسیقار برش رہے ہیں اور جل تھل بھر دیا. گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل. ارے امڑ کے جنگل ابھر رہے سب لے رہے تھے، صدقہ لے رہے تھے. تو کدھر کا ستم کیا، کیسی مت کٹی تھی. وہ خاک ان کے راہ گزر کی. ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹے تھے. چلتی ہے تو اس کے سم کا جو اثر آتا ہے زمین پر آتا ہے نا، ایک نشان بن جاتا ہے نا، نشان. لیکن یہ سواری حضور کی تھی. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. نقش سم، نقش سم، سم کی بات نہیں، حضور کی سواری کے سم کے نقش کی. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. مہکتے گلگن، مہکتے گلگن، لہتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے، ہرے بھرے لہلا رہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا ہے اولا، آیا ہو مانا اولا شاہ. کیا ذات تیری حق نما ہے بزم امکان، نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر. کیسے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے، اے جو سلطنت آگے کر گئے. کہو نا
وہ سرور کشور رسالت تو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. حضور نے آنا ہے، سامان نئے چاہیے، نرالے چاہیے، کوئی کمی رہ نہ جائے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. سمجھانے کے لیے مہمان آ رہا ہو تو ہم بھی گھر صاف کرتے ہیں، راستے صاف کرتے ہیں، جھاڑن دیتے ہیں، جھٹکتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب حضور آ رہا ہے، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک، نجوم و افلاک، جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. اجالنا کھنگالنا، برتن کو پانی ڈال کے کھنگالتے ہیں اور پھر نکال کے اجالتے ہیں، صاف کرتے ہیں. حضور آ رہے ہیں، نجوم و افلاک، جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. اور نقاب الٹے، بشریت پر نورانیت غالب آئی. اور نقاب الٹے، وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک و حلبت سے تپ چڑھی تھی. آسمان کو بخار آ گیا جب حضور نے نقاب اٹھایا، تو پھر آسمان کو بخار آ گیا. اور یہ جو تارے نا، تارے یہ آبلے ہیں اس کے، وہ تپک رہے تھے. نقاب الٹے، وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک و ہیبت سے تپ چڑھی تھی. وہ تپکتے انجم کے آبلے، تپکتے انجم کے آبلے تھے. وہ یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر حضور آئے. اور نور کا وہ عالم کہ ہر جگہ کمر کمر تک موتیوں کا آب گوہر. اچھا، وہ صفائی اسی ہو گئی، اور صفائی اتنی اچھی ہوئی، اتنی فرش چکنا تھا کہ ستارے آتے نا قدموں کو بوسہ لینے کے لیے، ایسے پھر جاتے. ستارے آتے بوسہ لینے کے لیے تو یوں پھیل جاتے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. بڑا یہ لہرا کہ بحر وحدت کہ دھل گیا نا میرے کے کسرت. ریگ کہتے ہیں مٹی کو، ریگ ریگستان، ہوں سمجھ آئی؟ ریگ مٹی کو. اچھا، کبھی سمندر کنارے پہ جاؤ اور کنارے پہ جو ریت ہوتی ہے نا، بڑی نرم سی پتلی سی ہوتی ہے نا. کبھی کبھی دیکھا نا آپ نے، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. بہت کچھ بنایا ہوا ہوتا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں. اچانک ایک موج آتی ہے بڑی سی، اور آ کر یوں تو جب بھاگتے، جب موج دوبارہ آتی ہے نا، تو جو لکھا ہوتا ہے نا سب ختم. جو لکھا، جو بنایا سب ختم ہے نا. بڑھا یہ لہرا کہ بحر وحدت کہ دھل گیا نہ میرے کے کسرت. تو پھر فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت. یہاں تو یہ عرش و کرسی تو بھول بھولے، یہ عرش و فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و
تارے جگمگ جگمگ ہیں آج ستارے سب جگمگ جگمگ نا، یہی کہا تھا نا. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا بھیا. وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے، حضور کی نورانیت کا عالم کیا. جیسے اس وقت ہے رات، اگرچہ صبح ہو گئی عرف میں رات، اس وقت ہم بیٹھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیوں؟ اچانک نکلا ہے سورج، اچانک نکلا ہے سورج. یہ لائٹیں نظر آئیں گی؟ ہوں گی، لیکن رہیں گی کیونکہ سورج کی روشنی غالب ہے. چاند نظر نہیں آتا. سورج جب نکلا ہے چاند نظر نہیں آتا. اب سنو یہ بات، میرے آقا کی نورانیت کا عالم سنو. وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے کھلتے نہ چھپنے پاتے. صحیح طرح کھل نہیں سکتے تھے، چھپ نہیں سکتے تھے. نہیں ہم تو آج دیکھیں گے چھپنا نہیں، کھل بھی سکتے نہ کھل سکتے ہیں نہ چھپ سکتے کہ تارے کھلتے نہ چھپنے پاتے. ایک ہوتا ہے دھوپ، ایک ہوتی ہے چھاؤں. دھوپ میں تیزی ہوتی ہے اور چھاؤں میں تیزی نہیں ہوتی. چھاؤں ذرا سیاہی مند ہوتی ہے. یہ دو کپڑوں کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، سنہری ضربت اودی اطلس. تو جب حضور کی جب آمد ہوئی تو سب کے رنگ کیسے ہو گئے؟ سنو، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنہری ضربت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. اور جناب سر چاند. اب آئی نا حضور کی بات، سواریہ پروٹوکول ہے، رفتار نبوت بہت ہے. حضور کا خیرامہ خیرامہ چل رہا. سدرا بیری کا درخت ہے نا، اور بیری کے درخت میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. اور کانٹوں کے بارے میں سنا نا آپ نے، وہ دامن میں دامن کو پکڑ لیتے، دامن الجھ جاتا. ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا. سمجھو اس بات کو. جب میرے محبوب چلے، چلا وہ سر میں چماں خیرامہ، نہ رک سکا سدرا سے بھی تھاما. ارے پلک جھپکتی رہی، ابھی یہی پلک جھپکتی رہی. وہ کب کے سبھی نوعاں سے گزر چکے تھے، سبھی نوعاں سے گزر چکے تھے. نہ سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے. اچھا بس اتنا سا ہوا، تھوڑا سا ایسا ہوا کہ بس جھلک سی قدسیوں پہ آئی. لگا کوئی گیا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو کوئی بہت تیز رفتار، بہت تیز رفتار سواری ہو، وہ اگر ہمارے اطرف سے گزر جائے ایک ایسا جھونکا آتا ہے نا، ہوا کا ہم کو اڑا کر دیتا. نہیں ہوتا ہے نا ایسا. یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن اس دنیا میں بڑی تیز رفتار سواریاں ہیں. یہ جو پلین جو ہوتا ہے، یہ جب ٹیک آف کرتا ہے، اس کے پیچھے کو کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ پھینک دے گا اٹھا کے. اس کا اتنا پاور ہوتا ہے. یہ سمجھے ابھی آپ؟ اب سمجھو حضور کی رفتار کا عالم دیکھو. بس حضور جھلک جھلک سی قدسیوں پہ آئی. ارے ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. ارے سواری دولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے. بارات ہوش ہی گئے تھے. وہ تھکے تھے روح اللہ
امی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پگلو رکاب چھوٹی. گھوڑے کی لگام پکڑنے والے کون تھے پتا آپ کو؟ میکائیل. کون تھے؟ رکاب جبریل. رکاب جبریل. اب سنو امام کہتے تھکے تھے روب الامی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اور روش کی گرمی کو جس نے سوچا روش کی گرمی حضور کی رفتار کا جو عالم ہے اس کو سوچنے لگے نا تو پھر کیا ہوا دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا بھبو کا شعلہ اور وہ شعلہ ایسا تھا کہ خیرت کے جنگل میں پھول چمکا ایسا بھبو کا کہ خیرت کے جنگل میں یہ خیرت کا جنگل جو نا سوچتا ہے نا کیسے کہاں کیسے کب کدھر کیوں ارے کہتے ہیں کہ خیرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے پیڑ جل رہے تھے. عقل 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 اور عقل عقل ہے عقل والو عقل سے تولتے ہو. سنو پھر کیا ہوا عقل آئی عقل آئی. عقل کیا کیا کہ جھیلوں میں ہمرائی نے جھیلوں میں جو مرغ اپن اڑے تھے عقل کے مرغ پرندے اڑنے لگے. ارے عجب برے حالوں گرتے پڑتے اسی طرح ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا دم چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے چھڑا تھا دم تیور آ گئے. اچھا عقل جو نا عقل یہ دلیل کو مانتی ہے نہیں لیکن گمان جو ہے نا یہ دلیل کو نہیں مانتی. عقل اور ہے گمان اور ہے. عقل تو تھک گئی گمان کرتا ہے ہکٹ رہا ہے میں بھی مارا. اور سن مفتی صاحب میرا پیارا مفتی میرا بیٹا بلال عقل وہ تو تھک گئی اب وہم کہتا ہے ذرا میں تو کوشش کروں. جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے اسی طرح ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا دم تیور آ گئے. اور پھر قوی تھے مرغان وغم کے پر اڑے تو اڑنے کو دمبر ایک سیکنڈ کے لیے بس کوشش کی کہ میں بھی ذرا ٹرائی تھا مارا ایک سیکنڈ اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. ایسے سینے کے بل آئے نا کہ اب ان کو خطرہ ہوا کہ مزید سوچوں گا تو کہیں خون کی قین نہ ہو جائے. اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. اور پھر آگے سنو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ اور گرے تھے سجدے میں بزم بالا. ایک مجرے کو جھکا ایک سجدے میں گئے یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا عرش آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے وہ پر یہ آئی یہ ساری قندیل جھل لائی. حضور
نور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے چراغ اپنا دیکھتے چراغ اپنا دیکھتے نور خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا چلیے حضرت چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے جو کلیم پر بند راستے لن ترانی لن ترانی لن ترانی بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور محمد ارے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے یہ کیا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زباغ بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی تم مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتے لن ترانی تم مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتے کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے کہیں تقاضے وصال کے تھے آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے اور گما سے نہیں گما سے گزرے گزرنے والے خیرت تے گما آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے کیونکہ گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے تو کسے بتائیں کدھر گئے کسے بتائیں کدھر گئے کیسے متا کب کیفا کیسے الہ طرف غلط کیا گیا بتا دو بھائی آپ عالم مدینہ میں تو چھوٹا آدمی آئینہ کہاں آئینہ کہاں متا کب کیفا کیسے الہ کس طرف کسے بتائیں کدھر گئے تھے ارے سراغ عینو متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا پڑے محمد قریب ہو احمد قریب ہو سرور ممجد ادھر سے پیغام بار بار تقاضے آنا اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے جس رفتار سے حضور بڑھ جا رہے اگر اسی رفتار سے بڑھتے نا تو کبھی نہ پہنچ سکتے کبھی نہ پہنچ سکتے تو پھر مطلب یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے اب سنو ہوا نا آخر یہ وہ مقام ہے
یہ اعلی حضرت تلمیح گزر رہے ہیں، فنا کی وہ منزل جو حضور کو نصیب ہوئی ایسی کسی کو نصیب نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہوا نا آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہوں میں ابھرا، تو دنا کی گودی میں ثم دنا فتدلا وکان قاب قوسین او ادنا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، فنا کے لنگر اٹھا دیے۔ جب کشتی کے لنگر اٹھ جاتے ہیں تو پھر کشتی چلتی ہے، کشتی کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کوئی تیز موج آ جائے وہ اس کو پل بھر میں اتنا دور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا۔ ایک پاورفل موج جو ہے وہ اٹھ کو اٹھا کر اتنا دور لے جاتی ہے کہ وہ اپنے پاور سے نہیں جا سکتی۔ اب سنو، ہوا نا آخر کہ ایک بجرا تم پوجے بحر ہو میں ابھرا، دریائے وحدت سمندر بحر وحدت کا کنارہ ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ تم پوجے بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، چونکہ بحر وحدت کا کنارہ نہیں، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، ارے بھرا جو مثل نظر ترارا، اپنی آنکھوں سے خود چھپے وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور بھی نہیں تھے، جب جائی نہیں دوئی کی تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور بھی نہیں تھے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، وہ نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچاؤ گل کا فرق اٹھایا، باغ وحدت۔ دیکھو کلیاں ہوتی ہیں باغ میں، کلی سے پھول بنتا ہے، پھول سے کلی نہیں بنتا۔ کبھی دیکھا کلی کے اندر پھول کھلے ہوں، کبھی دیکھو کلیوں کے اندر باغ کھلے ہوں، لیکن وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچاؤ گل کا فرق اٹھایا، گرے میں کلیوں کے پھول چمکا، گرے میں کلیوں کے پھول چمکا، تو گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے، تکما بٹن گلوں کے تکمے لگے ہوئے، اور محیطوں مرکز میں فرق مشکل۔ یہ میں سمجھا چکا شروع میں جو آیا وہ سمجھ گیا، جو آیا شروع میں وہ سمجھ گیا۔ محیطوں مرکز فرق مشکل، او ادنا سمجھو یار، او ادنا سمجھو، رہے نہ فاصل خطوط واصل، خط کو ملانے والے نقطے، ایک نقطہ ایک الف بے، دو نقطے ہیں، یہ جب ملتے ہیں تو خط بنتا ہے، اگرچہ یہ ملانے والے لیکن خود نہیں ملتے۔ بولا نا یہ نقطے خطوط واصل جو ہیں یہ ملانے والے ہوتے ہیں، خود نہیں ملتے، یوں ایک نقطہ ادھر ایک نقطہ ادھر، بظاہر تو واصل ہے لیکن ملتے نہیں۔ لیکن سمجھو او ادنا کو، اس ذات تک جس کو
رسائی حاصل کرنی ہے تو بغیر مصطفیٰ کے رسائی ممکن نہیں. ایک مصطفیٰ ہی وہ ذات ہے جو کسی واسطے سے نہیں گیا. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل. ارے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. چکر کو بھی چکر آ گیا عجیب چکر میں دائرے. ہائے ہائے عجیب چکر میں دائرے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. اے حجاب اٹھا اے پردہ. اے حجاب اٹھا لاکھوں پردے. اے حجاب اٹھا لاکھوں پردے. ہائے ہائے. دیکھو بھائی ایک ہوتا ہے وصل, ایک ہوتا ہے جدائی, ایک ہوتا ہے فرقت, ایک ہوتا ہے وصل, ایک ہوتا ہے پردہ, ایک ہوتا ہے جلوہ, ایک ہوتا ہے جلوہ, ایک ہوتا ہے حجاب. ایک ضد ہے نا, واہ واہ, ایک دوسرے کی ضد ہے نا. یہ فرقت وصل ضد ہے نا. ضدین کبھی ملتے نہیں. اجتماع ضدین تو محال ہے. یا وصل ہے یا فرقت ہے, یا پردہ ہے یا جلوہ ہے کہ نہیں. جب سے بنے ہیں نا یہ وصل و فرقت, یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ بچھڑے ہوئے ہیں, ملے ہی نہیں. لیکن حضور کے لیے پردے اٹھے. اب جب پردے اٹھے حضور کے لیے نا تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. حجاب اٹھا پھر لاکھوں پردے, لیکن حضور کے لیے اٹھا اس لیے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. جب گڑی تھی کہ وصل و فرقت اور جنم کے بچھڑے گلے میں, جنم کے بچھڑے گلے میں ایسا سما تھا کہ زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. اور بھور وہ ہوتا ہے جو سمندر میں ایسے ہی گھومتا ہے اور جو اس رینج میں آ جائے نا اس کو بھی ڈبو دیتا ہے. ایک یوں ایسے گول پڑتا ہے جیسے آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتا ہے. امام کہتے ہیں زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. اور بھور کو وہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے, کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے. ارے وہی گا اول, وہی گا آخر, وہی گا باطن, وہی گا ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. امام کہتے ہیں یہ بات میں پوچھنا, پہلے ایک مسئلہ مجھے بتاؤ, پہلے اس کو سلجھاؤ. دائرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ دائرہ اپنے مرکز سے شروع ہوتا ہے. اس میں اختلاف ہے. نا دائرہ جو ہے وہ نقطہ ذیلی سے شروع ہوتا ہے, نہیں نقطہ بالا سے شروع ہوتا ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. بولے یار یہ تو بتاؤ دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں مکہ سے شروع ہوا, اب دائرہ بناؤ. یہ دائرہ بننا شروع کیا, اب دائرہ بن رہا ہے, 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 ابھی تک بنا کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا. جب یہ ختم ہو گیا تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. اچھا یہ یوں چلا تھا کہ یوں چلا تھا, کلوک وائز تھا کہ اینٹی کلوک تھا, آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے. امام کہتے ہو پہلے یہ بتاؤ, اس کے بعد پوچھنا. کمانے کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں, اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے, کدھر سے آئے. حضور کی باتیں پوچھتے ہو کیا کہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں منہ. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. ادھر سے تھی نظر شاہ نما کہ
ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے. زبان کو انتظار رہ گیا کچھ بولے، کچھ کان کو حسرت رہ گئی کچھ سننے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. وہ برج بطحا مکہ کا برج، فلک کا 12واں برج، یہ وادی مکہ کا برج، یہ برج بطحا کا ماہ پارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا. بہشت کی سر کو سدھارا، ارے چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، کہ اس قمر کے قدم گئے. سورہ مقدم کی روشنی، یعنی کہ جو حضور کی آمد کی جو خوشی تھی نا جنت میں، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مگے عرب کی. حضور کے نورانی جلووں کی روشنی سے ایسی خوشی ہوئی. جنت تو جنت ہے نا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اسی خوشی کے اندر جنت نے 20 سلنڈر کر دیا. دیکھو کیا تھا، جینا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جھاڑ فرشی، جینا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، جو پھول تھے سب کنول. ایسی خوشی، ایسی خوشی سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مگے عرب کی. جینا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، یہ جو پھول تھے سب کنول بنے تھے. اور جیسے ہی حضور آئی طرف کی نازش کے رنگ چکیے، جنت کے پودے، او سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طرف خوشی، طرف کی نازش کے حالت چکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. ایک طرف ہے خوشی ہے، ایک طرف ادب ہے، طرب ہے، ایک ادب ہے، اپنے اپنے تقاضے ہیں. طرب کی نازش چکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. دونوں ایک دوسرے کی ضد، یہ جوش ضدیں تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے، کشاکش کریں کیا، کشاکش. طرف دکھاتے تو ادب متاثر، ادب دکھاتے تو طرف متاثر. یہ جوش ضدیں تھا کہ پودے خدا کی قدرت کے چاند کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی. چھاؤں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، تارا ٹم ٹم ایسے لائٹ کم ہوتی ہے بڑھتی ہے، لائٹ جو کم ہوتی ہے نا اس کے تاروں کی چھاؤں کتنی دیر لگتی ہے. زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی بہ رہا ہے. او خدا کی قدرت، یہ بست زمان تھا، قبض زمان نہیں تھا. میرا جو تھا نا یہ بست زمان تھا، لپیٹا نہیں گیا تھا، کچھ ادا کیا گیا تھا. لپیٹے میں کیا نظر آئے، جب کھول دیا جائے تو نظر آتا. یہ خدا کی قدرت ہے، وہ خدا کی قدرت ہے. اور سنو 50,000 سال کو بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اتنا چھوٹا کر دے کہ پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی کم. وما امر الساعہ الا کلمح البصر او هو اقرب
رب ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا کی قدرت کے چاند تک کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلی ہے کہ نور کے تڑکے آلی ہے. میرے بھائیوں بڑا طویل قصیدہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فقیر نے پڑھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو بھی یہ پرواہ نہیں تھی، مجھے بھی ہے، مجھے بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو یہ پرواہ نہیں تھی شاعری وائی کی، نہ ردیف کی نہ روی کی. مجھے یہ پرواہ نہیں ہے آپ سنو گے نہ سنو. جو اعلیٰ حضرت کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے روی تھی کیسے قافیے. بولو نہ ایک باری بول دو سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، طرب کے ساتھ